لغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا سبحان اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں جہانی واہ 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 جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کر لیں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور تمام ان افراد کو جو کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو دن دنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور میں نے دیکھے ہیں اکثر ان میں بچے کم عمر بچے ہیں جتنے بھی کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا کرے، ان کے جذبات کو سلامت رکھے، اور مولا ہمارے ان بچوں کے اس کارنامے کو ہماری اس بستی کے لیے ایک نمونہ بنائے۔ یقیناً بڑی بات ہے کہ آج آپ کے ممبر شریف پر ہندوستان کی بڑی بڑی شخصیات جلوہ گر ہیں، جن میں سر فہرست حضرت علامہ مولانا مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، اور ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب الہند حضرت علامہ مولانا اسناد رضا صاحب قبلہ دامت اللہ العالی بھی جلوہ گر ہیں ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم جن کی دعوت محبت پہ حاضر ہوئے، یوں سمجھیں ہندوستان کا ایک منفرد لہجہ، اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ آپ کی بستی کی پہچان کرانے والی ذات، ہاں بھائی زبیر رضا حسانی صاحب قبلہ، ان کی دعوت محبت پہ حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ بڑی اچھی گفتگو آپ نے سید صاحب قبلہ سے سنی ماں باپ کے تعلق سے، اور بہت ہی بہترین خطاب آپ نے حضرت علامہ مولانا اسناد رضا صاحب سے سنا، اور بالکل الگ انداز کی نقابت لے کر کے جلسوں کی ذمہ داری سنبھالنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا معراج رضا صاحب قبلہ برکاتی، یہ بھی ممبر شریف پر ہے۔ ان کی منفرد نظامت اس لیے لگتی ہے کہ یہ سوئی کو پھاوڑا نہیں بتاتے ہیں اور چونٹی کو ہاتھی نہیں بتاتے ہیں۔ میں نے کافی غور سے ان کو سنا ہے، اکثر ساتھ بھی رہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی جو محنت رہتی ہے نا، وہ شاعری پہ رہتی ہے۔ یہ گدھوں کو شعر نہیں کہتے، نہ شعروں کو گدھے کہتے ہیں۔ بڑی اچھی نقابت ان کی رہتی ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا خالی چیخنے کا کام ہے اور خالی کچھ بھی نہیں ہے نا، تو پھر وہ بھی بہت کچھ بن جاتا ہے۔ ہاں پھر لوگوں کے لیے اصل میں نقصان کیا ہوتا ہے نا، جو کچھ نہیں ہوتا نا، جو کچھ نہیں ہوتا اسے بہت کچھ بنا کے جب ہم قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں نا، تو پھر ہماری قوم بڑی سیدھی ہے، سمجھ لیتی ہے یہ جو بھی کہے گا دلیل ہوگی۔ ہاں پھر وہ جب وہ الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں نا، تو ہماری قوم پھر گمراہی کی طرف چلنے لگتی ہے۔ فلاں مولوی کو بھی تو ہم نے سنا تھا، بھائی پہلے یہ تو دیکھ مولوی ہے کہ نہیں۔ تو اس چیز سے بچاتے ہیں ہماری قوم کو مولانا معراج رضا برکاتی، اللہ سلامت رکھے، اور ان کی گفتگو میں مزید اللہ تعالیٰ زور بیانی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں زبیر بھائی آپ کی بستی کے ہر فرد کو کہ رات کے 12:30 کے اوپر سوئی جا چکی ہے، اتنی ٹھنڈ میں، جبکہ مولوی کی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ 11:30 ہوئے بھی؟ ارے بھائی ماشاءاللہ 11:45 ہونے والے، تو اتنی رات میں بھی نا، سچ بتاؤں نا تو گھر سے نکلنے کی ہمت ہماری نہیں ہو رہی تھی۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ اتنی ہمت کر کے بیٹھے ہو، اور میں اس چیز کو میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں، میرے آنے میں مقصد شامل ہو سکتا ہے۔ ہاں مولانا اسناد صاحب کے آنے میں کوئی نہ کوئی مقصد اور مطلب ہو سکتا ہے، لیکن جتنے آپ ہو نا بے مطلب بیٹھے ہوتے ہو، آپ بنا کسی لالچ کے بیٹھے ہو سکتا ہے میری وجہ سے یہ محفل قبول نہ ہو، لیکن اس کے کرم پہ اتنا بھروسہ ہے آپ کی وجہ سے محفل ضرور قبول ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ آپ کی نیت خالی سے اللہ آپ کے صدقے میں ہمارا بھی آنا قبول کرے۔
میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کبھی بھی جبہ قبہ دیکھ کے نہ سمجھنا کہ اس کے ذریعے بخشے جائیں گے، اور کسی کی پھٹی ٹوپی دیکھ کے حقیر نہ سمجھنا، ورنہ سچ تو یہ ہے میں کون سا میلا لباس دیکھ کے یوں فیصلہ نہ کر، میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے گا۔ نہیں پتا یار کون کیسا بیٹھا ہے، نہیں معلوم کون کیسا بیٹھا ہے، کس کا معلوم۔ یہ مولانا زبیر صاحب دیکھو ان بچوں کو، میں حیرت ہو رہی ہے، آپ بھی حیرت کریں گے اگر کیمرے کے آگے کھڑا کر لو نا تو دنیا حیرت کرے گی، یہ اتنے چھوٹے بچے اپنے نبی سے اتنا عشق کرتے، جس عمر میں لوگوں کو مذہب کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اس عمر میں یہ بچے مدینے والے پہ جان دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میرے نبی کا جو عشق ہے نا، جو عشق ہے نا، وہ یوں سمجھیں یہ جذبے والا عشق ہوتا ہے۔ حضور کی محبت جذبے والی محبت ہوتی ہے۔ حضور سے جب بھی کوئی عشق کرتا ہے نا کبھی سوچ کے نہیں کرتا، بن سوچے عشق کرتا ہے حضور سے۔ اور جب کسی نے سوچ کے عشق کیا نا، مجنون لیلا سے سوچ کے عشق کیا تھا، ہاں تو اس نے کہا میں تیرا دیوانہ۔ تو لیلا نے کیا کہا، جاؤ بہت لوگ ہیں کھیر کھانے والے، جو مجنو ہے نا اس سے گوشت لے کے آؤ۔ کون ہے میرا مجنو ابھی پتہ چل جائے گا۔ تو وہ جو گیا نا خادم چاقو اور طباق لے کے، تو سارے کھیر کھانے والے نکل گئے، اصلی مجنو بیٹھا رہ گیا۔ سننا بہت غور سے یہ بات، اصلی مجنو بیٹھا رہ گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کہا لیلا نے گوشت مانگا۔ اس نے کہا جاؤ لیلا سے یہ پوچھ کے آؤ کس جگہ کا گوشت دینا ہے۔ جب یہ طباق لے کے واپس پلٹا نا چاقو اور تشت لے کے، کہ مجنو نے کہا کہاں کا گوشت لینا ہے، اس نے کہا جاؤ اس سے کہہ دو ابھی وہ میرا مجنو بنا ہی نہیں ہے۔ کیا کہا لیلا نے، ابھی وہ مجنو بنا ہی نہیں ہے، اس کا عشق کامل ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں، کہا میرے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور اسے بھی یہ بھی پتا جسم کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ اگر اسے یہ پتا ہے کہ جسم میں کہاں کہاں گوشت ہے اور کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے، اس نے کہا پھر میرا عشق مکمل نہیں ہے۔ یہ وہ عشق تھا جو سوچ کے کیا گیا، مگر ایک عشق وہ بھی ہے جو بن سوچے کیا گیا، جیسے ابو بکر کا میرے حضور سے، بلال کا میرے مصطفیٰ سے، مدینے کے غنی کا میرے حضور سے ہے، مولا علی کا میرے حضور سے۔ یہ وہ عشق تھا جو بن سوچے کیا گیا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے نا، کچھ لوگوں کو شاید یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ صاحب یہ بچوں نے جلسہ کرایا ہم پیچھے رہ گئے۔ تو سنیے بس ایک بات کہہ دوں، یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ ہاں یہاں تو بھائی جنت کی کھیتی ہے، بازار لگا ہے عشق کا، کوئی ضرورت نہیں ہے نام لینے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے اعلان لگانے کی، مشک خود بتا دیتی ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا ہے کیا بیچ رہا ہے۔ سمجھ رہے نا میری بات، اللہ سلامت رکھے۔ مگر میں سوچ رہا ہوں جس بستی کے بچوں کا ایسا جذبہ ہے اس بستی کے جوانوں کا جذبہ کیسا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ صرف آپ ہی کی محبت بچوں کے ساتھ شامل رہی، اور میں ان ماں باپ کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا کہ جو آج بچپن ہی سے حضور کے جلسے کے ذمہ دار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور کئی بار نا کئی لوگ کتب بنیں گے آ کر کے کہ یار کیا فائدہ جلسے کا، کئی بار کوشش کریں گے کیا فائدہ جلسہ کرانے کا۔ میں کہتا ہوں اگر فائدہ نہ ہوتا تو میرے حضور غوث پاک کے خواب میں نہ آتے، اور کبھی نہیں کہتے عبد القادر تقریر کیا کر، حضور نہیں آتی ہے، فرمایا منہ کھول۔ حضور نے 7 بار لعاب ڈالا، پھر علی خواب میں آئے، 6 مرتبہ حضرت علی نے خواب لعاب ڈالا، پھر تقریر جانتے ہو کیسی تقریر کرتے تھے، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، لیکن لعاب کا کمال یہ تھا جتنی آواز آگے آتی تھی اتنی آواز بنا مائک کے پیچھے جایا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ جلسوں سے نہیں ہے، مسئلہ حسد سے ہے، مسئلہ حسد سے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت، ابھی تو میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے کہ ہم ممبر والے بیٹھ کے پہلے بات کریں کہ ہمیں کس روش پہ چلنا ہے۔ یہ قوم تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے،
ہم پہلے مشورے کریں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا سننا ہے۔ ایک بندہ آتا جلسے کی فضیلت بیان کرتا، دوسرا آتا اس کے خلاف بول کے چلا جاتا ہے، تیسرا آتا تینوں کو بیچ میں گاڑ کے چلا جاتا، چوتھا آ جاتا سب کو شک میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ ہماری قوم کدھر جائے؟ کبھی کبھی نہ روڈ پہ کھڑے ہو نا، روڈ ویز سے اترو تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹیمپو والے کیا حال کرتے ہیں، دیکھا نا، ایک کہتا ہے میرے میں بیٹھ جا، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں میرے میں بیٹھ۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کوئی کسی سواری کا سوٹ کیس لے کے چلا جاتا، دوسرا آیا سوٹ کیس والے کا بچہ لے کے چلا گیا، تیسرا اسے کھینچ رہا ابا کو، ایک آٹو میں سوٹ کیس، دوسرے میں بچہ، تیسرے میں بیوی، اب خود سوچ رہا میں کس میں جاؤں۔ آج وہی حالت امت کی ہے جی، آج بندہ سوچ رہا ہے کس کے ساتھ جائے، حق پہ کون ہے، ہائے ہائے، تو آنکھیں بند کر کے یہ فیصلہ کرنا حق ادھر ہی ہوگا جدھر بریلی کا احمد رضا ہوگا، آنکھیں بند کر کے فیصلہ کرنا، کیا بات ہے، حق ادھر ہوگا جدھر بریلی کا احمد رضا ہوگا۔ اور رہ گئی مخالفت کی بات تو ہماری کیا اوقات کہ ہمارے مخالف پیدا نہ ہو، وہ بریلی کا امام جس کے اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن تو سر چھوڑ کے بیٹھے، مدینے کی طرف منہ کیا اور چون کے کہا تھا ایک طرف آدائے تھی ایک طرف ہے آسی تھی، بنتا ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان سرکار تاج الشریعہ علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ پہلی بات تو یہ ہے جوانوں، مسلک کا پابند رہنا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بڑے آئیں گے تمہارے پاس کچھ مہینوں بعد، ہم ان کے گھر والے ہیں، ہم ان کے در والے ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم آقائی ہیں۔ بہت اچھا اشارہ ہے۔ میں بڑی بات نہیں کہتا، یہ مصطفیٰ کا بیٹا بیٹھا ہے، مجھ سے نہ پوچھو، شاید میں عقیدت میں بول جاؤں، سید افروز میاں کو کھڑا کر کے پوچھ لینا بتاؤ حق کدھر ہے، حق کدھر ہے، تو یہ بھی کہیں گے حق ادھر ہی ہے جدھر امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، کوئی بابائی بنے گا کوئی مولائی بنے گا، بے مولائی ہم ہیں، ہاں علی والے بھی ہم ہیں، غنی والے بھی ہم ہیں، فاروق والے بھی ہم ہیں، صدیق والے بھی ہم ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت والے بھی ہم ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں سچے محمدی جی ہاں، اس لیے خدا کے واسطے بچانا، بچائیں گے انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے، بچانے والا خدا ہے، بچانے والا خدا ہے۔ حق پہ ہو تو صرف ایک مہینے کے لیے برساتی میڈک کیوں بنتے ہو، سچے ہو ایک دن کے لیے کیوں بنتے ہو، قسم خدا کی اگر کوئی ایسی تعریف سیدوں کی لکھ دے جیسی امام نے کی ہے تو پھر اس کی تحریر لا کے دکھاؤ۔ قلم توڑ دیا میرے امام نے، حق ادا کیا، وہ کیا فرمایا تھا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اور یوں ہی بول بالے نہیں کہتے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ہمارے سمجھوتے زرد و بریانیوں پہ نہیں ہوں گے، ہمارے سمجھوتے خالی حلیم پہ نہیں ہوں گے، ہمارے سمجھوتے حضور کی عظمت پہ ہوں گے انشاءاللہ، حضور کی عزت پہ ہمارے اللہ سلامت رکھے۔ نوجوانوں اللہ آپ کو عمر خضر عطا کرے، جو کھڑے میں ان سے نہیں کروں گا بیٹھ جاؤ، میں نہیں جانتا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، لیکن اتنا پتا کہ جہاں سے بھی آئے ہو نا، خود نہیں آئے ہو، مدینے والے کے بلائے ہوئے بیٹھے ہو، حضور کے بلائے ہوئے ہو، کھڑے ہو کے جلسہ سن رہے ہو نا، سنو، لیکن اس کھڑے ہونے کی ایک قیمت ادا کر کے جانا، ایک وعدہ کر کے جاؤ، گھر جاؤ گے تو ماں کے قدم چومنا، کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے جلسہ سنا تھا، ہم نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا، کیا رہا ہے کھڑے ہائے بابا سبحان اللہ، بیٹھ کیوں گیا اللہ اماں کے ہاتھ میں چومے گا، پوری تقریر حضرت نے کر دی اسی بات پہ کہ یار ایک آدھ کھڑے ہو کے کہتا جی اب میں کھڑے ہو کے سنوں گا تاکہ اسی بہانے سے ماں کے ہاتھ چوم لوں، مگر خیر کوئی بات نہیں ہے، جو جہاں بیٹھو یا کھڑے رہو مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی جانے نہ جانے حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے حضرت علامہ مولانا سناد صاحب
بس دعائیں چاہیے. میں اپنی قوم سے چند باتیں کرنے لگا. جی جی چند باتیں, بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا, مجھے پتا ہے وقت کافی دیا گیا مجھے, اور آپ لوگوں کی محبتیں بھی بہت زیادہ ہیں. یقین کریں یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے نا, اس کی جون تک خالی نہیں ہے, مئی تک خالی نہیں ہے, اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. جب سے حضور کی باتیں کرنا شروع کی ہے نا, تب سے زمانے میں چمکنے لگے. اے ہے سبحان اللہ. یہ سب حضور کا کمال ہے, ورنہ کوئی ہمیں جناب سائیکل پر نہیں بٹھاتا, ہاں گرا کے بھاگ جاتا بھائی. جی آج ہوائی جہازوں میں اڑ رہے ہیں نا, جی وہ اپنا کمال نہیں ہے, مدینے والے کا کمال ہے, سبحان اللہ. حضور کا کمال ہے. بتاؤ ان کی باتوں میں اتنا کمال ہے تو ان کے دیدار میں کتنا کمال ہوگا. ہے جس نے ایک جھلک نہیں دیکھا وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں, اور جس نے زندگی قدموں میں گزار دی پھر اس کی شان کیا ہوگی, اے ہے اس کی شان کیا ہوگی. اکثر نوعمر بچے میرے سامنے, اور یہ کبھی مت کہنا یار ڈانس میں نوجوان زیادہ جا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جلسوں میں بڈھے کچھ زیادہ ہی کما رہے ہیں. کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ لگ گئی ہے بڑے بوڑھوں کو, دیکھ لو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. سفید بالوں والے گنوں نا, میں تو 5-6 بیٹھے بس, اگر کوئی چھپا بیٹھا ہوگا کپڑے میں تو نہیں جانتا. یہ سب بوڑھے بیٹھے ہیں, یہ سامنے سے بوڑھے ہیں. کدھر؟ یہ تو سارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ سلامت رکھے, جن کے سفید بال بول رہے ہیں, سفید بال والے, رومال والے نہیں کہہ رہا ہوں میں, لال رومال بھی کافی چلا, ادھر مسئلہ مت لے کے جائیے, اللہ سلامت رکھے. لیکن جتنے بیٹھے ہو بھائی, اور میری گفتگو بھی اکثر جوانوں سے ہوتی ہے, بڑے بوڑھے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں کرے. یہ تو گھر میں لیٹ کے اولاد کو خالی دعا کرتے رہے تب بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. لیٹے رہے, ہاں لیٹے رہے. پورا اچھا بڑا اچھا خطاب آپ نے سید صاحب اللہ سے سنا, لیکن ابا بھی کم نہیں ہوتے, کم نہیں ہے. تالیاں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں. ماں باپ پر کا احترام لازم ہے, حضرت کی پوری گفتگو پہ عمل کرنا ہے, لیکن باپوں سے بھی گزارش ہے, تم پہ بھی کچھ اولاد کے حق ہے. اچھی تعلیم دینا تمہاری ذمہ داری, اچھی تربیت دینا تمہاری ذمہ داری. یہ حضرت بھی فرما رہے تھے, تعلیم تربیت آپ بھی بچوں کو اچھی دو. آج نا بڑی تکلیف ہے, جلسوں پہ تنقید کرنے والے بہت ہوں گے, مولویوں کی ٹانگ کھینچنے والے بہت ہوں گے. صرف ایک سوال ہے, کسی آپ نے باقاعدہ باضابطہ مستند عالم کو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے دیکھا ہے؟ بتاؤ بتاؤ. جو مستند عالم ہو, سند یافتہ پڑھا لکھا عالم ہو, اسے آپ نے جہیز مانگتے دیکھا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو, ڈر کیوں رہے ہو؟ میں آپ کو کھڑا نہیں کروں گا ابھی, بس میں سمجھانا چاہتا ہوں. نہیں دیکھا نا, ہم اپنے بچوں کو عالم بنانے سے گریز کرتے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ رہتی ہے معاشرہ سارا ہی ولی بن جائے. ہم یہ چاہتے ہیں جتنے دکاندار ہو نا تو وہ سب ایسے بیٹھے ہوں دکان میں جیسے حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے, کوئی ڈنڈی نہ مارے. اور چلے جاؤ نا بازار میں تو 1 کلو کی جگہ 900 گرام ہی تل رہا. بیچنے آگا نا تو 1 کلو میں 900 گرام دے کے جاگا, اور خریدنے آگا تو 1 کلو میں 1100 گرام لے کے جائے گا. باٹوں میں چپکی چپکن چل رہی ہے, جب لایا چپکا دیا, جب چاہے چھٹا لیا, ڈنڈی پہ ڈنڈی مار رہا. ہاں, اور سوچ رہا اس سے امیر ہو جاؤں گا. نہیں, امیر کسی کا حق مارنے سے نہیں ہوتے, امیر حق ادا کرنے سے ہوتے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حق کھانے سے کبھی کوئی امیر نہیں ہوتا. ہماری قوم چاہتی تو یہ ہے کہ میری اولاد ولی ہو, لیکن خود 3 بجے تک ڈانس پارٹی دیکھتے آ گیا. اگر ابا 3 بجے آگا نا تو بیٹا 4 بجے آگا. یہ یاد رکھنا, اولاد کبھی وہ نہیں کرتی جو ہم کہتے ہیں, اولاد ہمیشہ وہ کرتی ہے جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں. یہ خیال رکھنا میری باتوں کا. اولاد ہمیشہ وہ کرتی ہے جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتی ہے. اپنے رویے ہمیں بدلنے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج اچھا ہو, ہمارا معاشرہ اچھا ہو, تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا, خود کو بدلنا ہوگا. ہم مذاقوں میں کتنی گالی دے ڈالتے ہیں. ابے کیا کہتے ہیں, مارکیٹ میں کھڑے 4 میں, ابے چپ بے کوے. ہاں, ایسا لگتا ہے جسے دوسرے کی عزت ہی نہیں ہے, اور جس کے پاس تھوڑی سی پاور ہے نا وہ تو دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. حضرت علی نے فرمایا تھا طاقتور سے ڈرنا تو ڈرنا, لیکن غریب سے ضرور ڈرنا. اللہ, کمزور سے سب سے زیادہ ڈرنا,
کہا کس لیے؟ فرمایا کہ جب کسی طاقتور کو ستاؤ گے تو وہ اپنی طاقت کے حساب سے بدلہ لے گا، اگر غریب کو ستاؤ گے اس کی اللہ کے عرش کو جا کے لپٹ جائے گی، اور جب اللہ بدلہ دے گا تو چمڑیاں ادھیڑ لے گا، جب اللہ بدلہ دے گا تو کھال کی بال کی کھال نکال دے گا۔ اپنی اوقات کے حساب سے لڑنا۔ ایک بزرگ تھے کہنے لگے کہ کسی پہ ظلم کرنا تو اتنا کرنا جتنا حساب دینے کی طاقت رکھتا ہو، اتنا زیادتی کرنا جتنی برداشت کر سکتے ہو، برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ سر میں درد ہو جائے رومال بن جاتا ہے، پیر میں درد ہو جائے کٹوانے جاتا اعلان کرتا ہے۔ اتنے دن عشق کے گزارے لیکن کبھی خدا کا تذکرہ نہیں کیا۔ سر میں درد ہو گیا، زمانے سے بتانے لگے آج سر میں درد ہے، حیا نہیں چاہیے۔ وہ 4 دن تو نے عشق کاٹے تھے، ایک دن سر میں درد ہو گیا تھا، کیا کہ اچھا ہوتا رب کا شکر ادا کرتا، کسی کو نہ بتاتا، سجدے میں سر رکھتا، رو کے کہتا یا اللہ آج سجدے میں سر میں درد ہے، آرام دینے والا بھی تو ہے، مرض دینے والا بھی تو ہے، راحت بھی تیری طرف سے، مرض بھی تیری طرف سے، صرف اس سے کہہ دیتا، صرف وہ سنتا، کوئی نہ سنتا۔ قسم خدا کی یہ دوا دینے والے کبھی شفا نہیں دیتے ہیں، شفا جب بھی دیتا ہے پیدا کرنے والا خدا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو، یہ لائیو کوئی نہ چلایا کرے کیمرے والا، اور جو تھمبنیل بناتے ہو نا بس یوں سمجھو تمہاری روزی روٹی کی وجہ سے معاف کیا جاتا ہے، ورنہ ایک ایپلیکیشن میں نہ ساری کمائی دھری رہ جائے گی۔ کئی لوگوں نے نا اسکرین شاٹ ڈالے کہ دیکھو تمہاری تقریر پہ کیا لگایا، ہمیں شاہ رخ کی فلم سے کیا لینا دینا بے؟ اتنے ذلیل ہو جائیں گے چینل والے کہ حرام چیزوں کا سہارا لے کر کے ٹکڑے پالو گے۔ اور یار رزاق اللہ ہے، مولوی نہیں، اسٹار نہیں۔ اگر وہ چاہے تو پتھر کے اندر روزی دیتا ہے، اور اگر مارنا چاہے تو روزی کے بیچ میں بھوکا مار دیتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے، اگر دینے پہ آئے 7 سمندر کے نیچے دے دیتا ہے، اور نکالنے میں آئے تو جبڑوں میں سے زبان کھینچ کے باہر نکال دیتا ہے۔ بے شک بے شک، حق ہے حق ہے۔ اتنے بھی نہ گرو کہ شرم آنی لگے، ایسا لگتا ہے تقریر نہیں کوئی فلم ریلیز ہو رہی ہے۔ حیا نہیں چاہیے، آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرنا۔ جواب ہمیں دینے رہے، خدا کے واسطے بدلو اپنے آپ کو۔ اور وہاں سے ویڈیو کی ہیڈ لائنیں ڈالتے بچ گئے مفتی شہریار، جی ورنہ یہ مروا دیتے چینل والے۔ جی جی جی، یہ پال لیتے ان کے بچوں کو 50 سال، جھوٹ بول بول کے جانے کیا لکھ دیتے ہیں اس پہ۔ فلاں کے یہ کر دیا، فلاں ہاں بھائی سچ لکھا کرو، سچ جو ہو وہ لکھا کرو، آگ نہ لگایا کرو۔ ہم تو اپنوں سے پریشان ہیں، اور کبھی جلسوں میں لائیو نہ چلایا کرو۔ لائیو کی وجہ سے ہم اپنوں سے کوئی بات نہیں کہہ پاتے، کچھ باتیں ہوتی ہیں ایسی، جی نہیں کہہ پاتے کچھ باتیں، اور صرف اپنوں کی وجہ سے اپنوں تک سچ بات نہیں کہہ پاتے۔ آج رونے کو جی چاہتا ہے، رونے کو جاؤ کہ دیکھو بستیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، ڈی جے میں کبھی نہیں آئی ہے، دھمک برابر ہو رہی ہے، دل توڑ کے ناچ رہا جوان، دل توڑ کے۔ شراب کی دکانوں پہ جوانوں کی بھیڑ ہے، جوئے کے اڈوں پہ جوانوں کی بھیڑ ہے۔ نہ جا میرے بھائی، آج دیکھو حالات کیا ہیں امت کے۔ ہلدوانی میں کتنے 4400 کے 3900 گھر توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں کے، کتنے 4400 گھر مسلمانوں کے نشانوں پہ بیٹیاں بچیاں روڈوں پہ بیٹھی ہیں، شامیانے میں کمبل میں لپٹ کے بیٹھے ہیں ہم، ان سے چھت چھینی جا رہی ہے، انہیں بچوں کی فکر کھا جا رہی ہے۔ ایسی سردی میں بچے کہاں لے کے جائیں؟ دعوت فکر دیتے ہیں، آج تم پاور میں ہو تو مسلمانوں کی حویلیاں محفوظ نہیں، لیکن جب ہم پاور میں تھے قسم خدا کی ہم نے تمہارے گھروں کی بھی حفاظت کی تھی، ہم نے تمہاری عزتوں کی بھی حفاظت کی تھی۔ حق ہے۔ تاریخ پڑھتے ہو کبھی اپنی؟ ہمارا بیٹا جائے گا نا اسکول نا
تو اسے یہی پتا ہے کہ گاندھی جی نے آزاد کرایا تھا، جواہر لال نہرو نے دیش آزاد کرایا تھا، فلاں نے آزاد کرایا تھا. ہمیں پتا ہے کہ دیش کی آزادی میں اشفاق اللہ خان کا بھی ہاتھ ہے. ہم جانتے ہیں، ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہے، مدرسے ہم بھیجیں گے نہیں اور اسکول میں سچ بتایا نہیں جائے.